اسلام کس طرح سے امن کا درس دیتا ہے، خواہ وہ جو اس طرح کی دہشت گردی ہے وہ اسلام کے نام پر کی جائے یا قوم پرستی کے نام پر کی جائے۔ وہ دفاعی ادارے مضبوط نہیں رہتے تو پھر صورتحال عراق، لبنان، لیبیا، شام ان جیسی ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ جو عصبیت کا محاذ ہے، عصبیت کی بنیاد پہ جو لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہے؟ لیکن یہ تشدد کی طرف جانا یا دہشت گردی کی طرف جانا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلامی ریاست کے اندر مسلح جد و جہد یہ حرام ہوتی ہے۔ دفاعی معاہدہ ہے جس کے تحت پاکستان نہ صرف حرمین الشریفین بلکہ سعودی عرب کی حفاظت کرے گا۔ یہ معاہدہ جو ہے اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے؟ ہمیں حفاظت کی ذمہ داری بھی دی اور ہمیں اسرائیل کے سر پر سوار بھی کر دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی نیوز کے پروگرام اسلام دین امن کے ساتھ میں ہوں فیصل کمال پاشا۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ حالیہ دنوں میں دہشت گردی کے بہت سے واقعات پاکستان میں رونما ہوئے ہیں اور بہت سی قیمتی جانوں کا ضیاع بھی ہوا ہے ان میں، اور بہت ضرورت ہے اس بات کو عوام الناس تک پہنچانے کی کہ اسلام جو ہے وہ امن کا درس دیتا ہے، وہ انسانیت کا درس دیتا ہے، وہ قتل و غارت گری کے خلاف ایک مذہب ہے، اور اسلام کی تعلیمات جو ہیں وہ امن کی تعلیمات ہیں۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے جناب مفتی محمد کریم خان صاحب کو، چیئرمین ہیں وفاق المدارس الاسلامیہ الرضویہ کے۔ مفتی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ جی وعلیکم السلام، آپ کا بہت شکریہ پاشا صاحب، آپ موقع دیتے ہیں امن کی بات کرنے کی۔ جی مفتی صاحب، یہ جو گزشتہ دنوں میں بہت ساری پاکستان کے اندر اس طرح کی چیزیں ہوئیں، کچھ تو جن کا تعلق فتنۃ الخوارج کے ساتھ تھا، کچھ ایسی دہشت گردی کی وارداتیں ہوئیں، پھر اس کے علاوہ جو قوم پرستی کی بنیاد پر کچھ لوگ جو ہیں ان کی جانب سے بھی اشتعال انگیز کارروائیاں ہوئیں، خون ریزی کی گئی۔ تو اس پر ذرا ہمارے ناظرین کو اس بات سے آگاہ کیجئے کہ اسلام کس طرح سے امن کا درس دیتا ہے، خواہ وہ جو اس طرح کی دہشت گردی ہے وہ اسلام کے نام پر کی جائے یا قوم پرستی کے نام پر کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، زبان سے، اعمال سے، اس کی یہاں تک کہ سوچ اور فکر سے بھی دوسرے مسلمان بھی محفوظ رہیں اور دوسرے انسان بھی محفوظ ہوں۔ دو تین باتیں میں پاکستان کے حوالے سے آپ سے ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو 14 صدیوں کے بعد اس وقت روئے زمین پر واحد ریاست ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر قائم ہوئی ہے۔ تو اس وقت اس کا نظریہ، پاکستان کا نظریہ ہی اسلام کا نظریہ ہے اور اسلام کا نظریہ پاکستان کا نظریہ ہے۔ دوسری، یہ واحد ہماری فوج ہے جس کا ماٹو جو ہے، جس کا اسلوب جو ہے وہ ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ پہ یہ اپنا ساری سرگرمیاں کرتی ہیں۔ تو یہ ملک جو اسلام کے نام پر بنا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اور واحد اسلامی ملک ہے جو ایٹمی پاور رکھتا ہے، ایک بڑی مقابلے کی فوج رکھتا ہے، جس نے پچھلے سال 10 مئی 2025 کو اپنے ازلی دشمن بھارت کو بھی شکست دی، اسرائیل کو بھی شکست دی، اس کے حواریوں کو بھی شکست دی۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں
جو امت کا پچھلی 3 صدیوں سے سفر جو زوال کی طرف جا رہا تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا ہے کہ ہمیں دوبارہ عروج کا سفر عطا کیا ہے۔ جب پوری دنیا امن لینے کے لیے اسلام آباد کا رخ کر رہی ہے، تو ہم تمام کو مل کر اس ملک کے لیے، پاکستان کے لیے، بلکہ اسلام کی عزت کے لیے اس ملک میں امن قائم رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ کسی بھی ملک کے لیے، معیشت کے لیے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے امن ظاہر بنیادی ضرورت ہے۔ تو یہ بڑے کارنامے ہیں۔ تو اس صورتحال میں ظاہر ہے جو ہمارے دشمن ہیں، اب وہ ظاہر ہے سامنے سے تو ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے، تو اب وہ کبھی فتنۃ ہندوستان کی صورتحال میں، کبھی یہاں کی جو عصبیت ہے، جو مختلف قبائل کے نام پر اور ان کے نام پر جو علاقائی انہوں نے گروپ قائم کر رہے ہیں اور ان کے ذریعے سے دہشت گردی کروا رہے ہیں، تو یہ بالکل سمجھنا چاہیے کہ یہ ملک باقی ہے، پاکستان باقی ہے، یہاں کے مضبوط ادارے باقی ہیں، ہم سارے باقی ہیں، تو یہ ساری عزتیں اسلام اور پاکستان کے لیے ہیں۔ اور یہ ذہن میں رہے کہ جب ادارے مضبوط نہیں رہتے، جب دفاعی ادارے مضبوط نہیں رہتے، تو پھر صورتحال عراق، لبنان، لیبیا، شام ان جیسی ہو جاتی ہے۔ وہاں کی صورتحال سب کو سامنے رکھنی چاہیے۔ بہت خوبصورتی سے آپ نے ایکسپلین کیا مفتی صاحب۔ اچھا یہ فرمائیے گا کہ آپ قومی پیغام امن کمیٹی کے بھی رکن ہیں۔ بڑا ایک ایسی کمیٹی ہے کہ جو امن کا پیغام پورے پاکستان کے اندر پہنچا رہی ہے۔ جو فتنۃ الخوارج کی دہشت گردی ہے، تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے جو معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اس پر تو ہمیں ایک بڑا اتفاق رائے نظر آتا ہے تمام مکاتب فکر کے اندر کہ یہ دہشت گردی ہے، اور اس دہشت گردی کو ختم ہونا چاہیے، اس کی اسلام میں گنجائش نہیں۔ لیکن یہ جو عصبیت کا محاذ ہے، عصبیت کی بنیاد پہ جو لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو قوم پرستی اور عصبیت محض قبیلے یا قوم ہونے کی بنا پر کسی کا ساتھ دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو جہنم میں لے کر جاتا ہے۔ اسلام نے اصول دیے ہیں، قرآن دیا ہے، حدیث دی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دی ہے، تو اس لیے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ بڑا اچھا آپ نے اس طرح توجہ دلائی۔ قوم پیغام امن کمیٹی، اس کو ابھی 1 سال پورا نہیں ہوا، لیکن اس کی جو آواز ہے، اس نے جو کام کیے ہیں، وہ شاید پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ابھی ادھر سے اسلام آباد میں دہشت گردی ہوئی اور اس کے 1 گھنٹے کے اندر اندر ہم تمام مسالک کے لوگ، تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگ وہاں پر پہنچے، اور اس کو پھر یہ جو مسلکی یا مذہبی مسئلہ تھا اس کو نہیں بننے دیا۔ باقی کی صورتحال بھی، ابھی بھی جو کشمیر کی صورتحال چل رہی ہے یا باقی جگہ کی چل رہی ہے، اس میں بھی یہ بات بنیادی ذہن میں رہنی چاہیے کہ جو مسائل ہیں وہ مل بیٹھ کر حل ہوتے ہیں۔ جو ہمارے روزمرہ کے مسائل ہیں، ہمارے معاشی مسائل ہیں، ہمارے دوسرے مسائل ہیں، لیکن یہ تشدد کی طرف جانا یا دہشت گردی کی طرف جانا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور بالکل جس طرح فتنۃ ہندوستان والے، فتنۃ الخارج والے ذلیل و رسوا ہوئے ہیں اور عیاں ہو گئے ہیں، یہ بات بھی واضح ہو جائے گی آج نہیں تو کل۔ ہمیں تو بالکل یہ بات صاف نظر آ رہی ہے، کلیئر ہو گئی ہے کہ جس طرح یہ فتنۃ ہندوستان والے یا فتنۃ الخوارج، انہوں نے ایک ایسی ریاست جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر قائم ہوئی، اس کے خلاف جو معاہدہ کیا وہ بت پرستوں سے جا کر کیا، ہندوستان میں جا کر کیا۔ تو جی یہ بالکل جتنے عصبیت والے ہیں، قوم پرستی قوم کے نام پر کر رہے ہیں، ان کے تانے بانے بھی ساری جو اسلام دشمن قوتیں ہیں یہ ان کے ساتھ مل رہے ہیں، اور انہی سے یہ فنڈنگ لے رہے ہیں، انہی سے ہدایات لے رہے ہیں۔ تو قوم کو انشاءاللہ اس کی بھی اویئرنیس آ جائے گی۔ اور میرا خیال ہے ہم بلوچستان میں 2 مہینے پہلے گئے تھے، وہاں پر ہم نے صورتحال دیکھی ہے، وہ لوگوں کی ذہنیت اس حوالے سے بہت تیزی کے ساتھ کلیئر ہو رہی ہے۔ اور وہ جو گیپ تھا حکومت کے درمیان
اور عوام کے درمیان یہ ہماری سیاسی حکومت اور دفاعی ادارے مل کر اس کو ختم کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ اپنے انجام کو پہنچیں گے جس طرح کے فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج والے پہنچے ہیں۔ جی بالکل۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے جو افغانستان کے اندر طالبان رجیم ہے وہ تحریک طالبان پاکستان کو مدد فراہم کرتی ہے، اس کی حمایت کرتی ہے، درپردہ حمایت کرتی ہے، اور بعض صورتوں میں کھلے عام بھی ان کی حمایت کی جاتی ہے، ان کی جو سرگرمیاں ہیں، اور اس کو ایک اسلامی رنگ دیا جاتا ہے کہ جی ہمارا ایک اسلامی بھائی چارہ ہے جس کی وجہ سے ہم، تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ خوارج کی جہاں ہم تعریف پڑھتے ہیں، جی 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 حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے اجازت سے لے کر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جی ہیں جی کہ میں اجازت سے لے کر اتمام حجت کے لیے آخری دفعہ ان کے پاس جب گیا، جی جی ان سے بات چیت کرنے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے، جی تو فرمایا میں نے دیکھا کہ وہ قرآن جو پڑھ رہے تھے اس طرح پڑھ رہے تھے جیسے قرآن نازل ہو رہا ہو، ہوں لیکن سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ ان پر کفر کا فتویٰ دیا، ان کے مقابلے پر کھڑے ہوئے۔ جی جی بنیادی نقطہ ہے جو قومی پیغام امن کمیٹی نے سمجھایا ہے، اسلام کا نعرہ لگاتے ہیں یا قرآن و حدیث کا نعرہ لگاتے ہیں تو ان کا عمل دیکھا جائے گا۔ ایک ہی ملک ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر قائم ہے، اور آپ جی اسی کے اندر دہشت گردی کروا رہے ہیں۔ اسلامی ریاست کے اندر مسلح جد و جہد یہ حرام ہوتی ہے۔ جی ہاں، جی آپ کے کوئی مسائل ہیں، حقوق ہیں، تو سیاسی جد و جہد کریں، بات چیت کا، مذاکرات کا رستہ اپنائیں۔ مسلح جد و جہد یا اس طرح کے ہتھکنڈے یا دہشت گردی یا خود کش حملے یہ کسی بھی اسلامی ملک میں جائز نہیں ہوتے، اور یہ متفقہ فیصلہ، یہ بالکل 14 صدیوں کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، اہل بیت اور 14 صدیوں کے علماء اس پر متفق ہیں کہ وہ ریاست جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا جہاں پر مسلمانوں کی حکومت ہے اس کے اندر افراتفری پیدا کرنا، مسلح جد و جہد کرنا یہ حرام ہے، اور یہ خوارج کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ قتل و غارت گری کرتے ہیں، اور جو کافر قوتیں ہیں، جو بت پرست قوتیں ہیں، جو دوسری قوتیں ہیں، ان کے ساتھ میل ملاپ رکھتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہمیں چوکنا ہونا ہے، اور میرا نہیں خیال اب ان کے بارے میں کسی کے ذہن میں کوئی نرمی ہے یا کوئی غلط فہمی کا اگر کوئی شکار ہے تو ان کو اپنا ذہن صاف کرنے چاہیے کہ یہ ایک طرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والے ہیں، وہ فوج جو جہاد فی سبیل اللہ کے تحت چل رہی ہے، قرآن و حدیث کے حکم کے تحت، اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں ان کے ساتھ جا کر وہ معاہدے کر رہے ہیں اس ملک کے خلاف، تو یہ ان کے خوارج ہونے میں ہمارے اس وقت کے پوری دنیا کے علماء کو کوئی شک نہیں ہے۔ اور خوارج کی نشانیاں یہی ہوتی ہیں، وہ بظاہر اسلام کا روپ لے کر آتے ہیں، کلمہ طیبہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، لیکن ان کا عمل دیکھا جائے گا کہ جی حکومت وقت کے خلاف، اسلامی حکومت کے، اسلامی ملک کے بارے میں ان کا رویہ، ان کا عمل کیا ہے۔ جب ہم جی وہ عمل، وہ رویہ دیکھتے ہیں تو ان کا وہی ہے جو انہوں نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے خلاف اپنایا تھا۔ جی اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ ہے جس کے تحت پاکستان نہ صرف حرمین الشریفین بلکہ سعودی عرب کی حفاظت کرے گا، یہ معاہدہ جو ہے اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے؟ نہیں نہیں، یہ تو بہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا ہے کہ یہ اصل میں جو نیتن یاہو نے کہا تھا کہ ہم ایران کو گرا کر پاکستان کے سر پر جا کر سوار ہو جائیں گے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا۔ ہمارے چیف مارشل سید عاصم منیر صاحب نے کہا تھا کہ پہلے تو ایران کو گرنے نہیں دیں گے، پھر اس کے بعد وقت بتائے گا کہ سوار کون ہوتا ہے۔ اور جی آپ کو پتہ ہے یہاں سے اسرائیل تو فاصلے پر ہے، لیکن جب ہم سعودی عرب میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمین شریفین کے حفاظت کی ذمہ داری بھی دی، اور دوسری کہ ہم جا کر اسرائیل کے اوپر سوار ہو گئے ہیں، وہاں سے ہمارے جو شاہین ہیں ان کے لیے اسرائیل پہنچنا جو 5 سے 7 منٹ کا فاصلہ رہ گیا ہے، وہ جی جو 3 سے 4 گھنٹے کا تھا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے 1 سال میں اتنا بڑا کرم کیا ہے
میں کہتا ہوں یہ جو پاکستان کی فتح تھی، مارکا حق میں جو فتح تھی، یہ صرف پاکستان نہیں، یہ عالم اسلام کی فتح ہے۔ اور آج مسلمانوں کو جو پروٹیکشن ہے، جو حفاظت ہے، جو حوصلہ ہے، وہ پاکستان سے ہے۔ تو یہ رب تعالیٰ نے کرم کیا، ہمیں حفاظت کی ذمہ داری بھی دی اور ہمیں اسرائیل کے سر پر سوار بھی کر دیا ہے۔ جی جی بالکل بالکل۔ اچھا، سعودی عرب پاکستان کے ساتھ بڑا ہمارا بھی اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں بہت شاندار نوعیت کے ہیں، اور پاکستان کی ہر برے وقت میں سعودی عرب جو ہے مدد کو بھی آتا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی یہ دفاعی معاہدہ جو ہے بڑا ایک اہمیت کا حامل ہے، اور پاکستان کے نہ صرف افواج بلکہ عوام بھی سعودی عرب کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ پاکستان کے عوام کی طرف سے آپ اس معاہدے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دونوں طرف سے پاکستان تو ظاہر ہے پوری عوام ہماری وہ بالکل ان میں کرونا اولا والا جذبہ جو ہے وہ آ گیا ہے، اور ہمارے بہت سارے لوگ ظاہر اس نے ہر موقع پر وہ ہماری دفاعی اداروں کے لیے ہو، ہماری ایٹمی پاور کے لیے ہو، تو سب سے زیادہ خوشی سعودی عرب کو ہوتی ہے۔ اور دوسرا بھی ایک ہمارا بڑا قریبی ہے، یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنا ہے، اور ان کے جھنڈے کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ میں بلکہ ابھی رمضان کے فوراً بعد گیا تھا عمرہ شریف کے لیے، تو سعودی عرب کی جو عوام ہے وہ ہم سے زیادہ محبت کرتی ہے، اور یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے اتنے کوئی ایک صدی کے بعد کہ مسلمان ممالک آپس میں شیر و شکر ہیں، اور ایک دوسرے کے بارے میں اس طرح کی جو جنگی صورتحال تھی وہ پیدا نہیں ہوئی۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اور میرا خیال ہے یہ دو طاقتیں مل گئی ہیں۔ باقی مسلمان ملک بھی ان دونوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، جیسے کہ ترکی ہے، ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، تو یہ انشاءاللہ اسلامی بلاک بنے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے امت کو عروج عطا فرمائے گا۔ مفتی صاحب، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سماعت فرمائی، ان کا یہ کہنا تھا کہ جو اسلام کے نام پر، اسلام کا نام لے کر، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر جو دہشت گردی کی جاتی ہے اس کی اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں، اور پھر انہوں نے عصبیت کے حوالے سے جو لوگ برسر پیکار ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، ان کے حوالے سے بھی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں یہ بتایا کہ عصبیت کی بنیاد پہ جو لڑے گا اور جو مرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اور اسی طرح سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ ہے، اور پاکستان کو جو حرمین الشریفین کی حفاظت کی ذمہ داری ملی ہے، یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ نہ صرف پاکستان کے عوام بلکہ پاکستان کی افواج ہر دم اس چیز کے لیے تیار ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔